پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان ہی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی تجارت اپریل میں شروع کرتے ہیں، جنوری میں شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جنوری میں ان کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے تو اگلے سال تو جنوری میں ہی ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن چونکہ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دینے کا اجر زیادہ ملتا ہے، اس لیے لوگ رمضان کا حساب لگاتے ہیں۔ پھر رمضان کی کسی ایک تاریخ کا متعین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یعنی رمضان میں آپ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں متعین کریں، تاریخ متعین کریں۔ مثلا آپ نے، مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے گزشتہ سال 15 رمضان تک اپنی زکوٰۃ کی ساری رقم دے دی تھی، یا زکوٰۃ کا حساب لگا لیا تھا، دینے ہی دی تھی، حساب لگا لیا تھا۔ گزشتہ سال 15 رمضان میں آپ کے پاس، آپ نے جوڑ لیا کہ میرے پاس سونا چاندی کتنا ہے، ہمارے پاس کیش کتنا ہے، ہماری دکان پر سامان تجارت کتنا ہے، سب جوڑ کے مان لیا آپ کے اوپر 10 لاکھ روپے کی رقم آپ کے پاس تھی۔ آپ نے 1 لاکھ پر 2500 کے اعتبار سے آپ نے 25,000 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہو گئی 15 تاریخ کو رمضان میں۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ضروری نہیں 25,000 دے دیے ہوں۔ اب یہ 25,000 کی رقم آپ رمضان میں دیں، رمضان گزرنے کے بعد دیں۔ اب اگلے سال بھی 15 ہی رمضان کو آپ کو حساب اپنی دکان کا لگانا ہے، 15 رمضان تک حساب لگا کر آپ نے اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دی، پھر رمضان میں ہی آپ کے پاس کہیں سے کوئی رقم آ گئی تو اس پر زکوٰۃ اس سال کی نہیں ہے۔ اکثر یہ کنفیوژن ہے، دھوکہ ہے کہ رمضان ابھی گزرا نہیں تو زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ رمضان کی 5 تاریخ کو اگر اپنی زکوٰۃ کی پوری رقم دے دیتے ہیں کسی مدرسے میں، کسی ضرورت مند کو جو غیر صاحب نصاب ہو، تو 5 تاریخ کے بعد رمضان میں جو رقم آپ کے پاس آ رہی ہے، کہیں سے بھی آ رہی، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، وہ اب اگلے سال میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔